مجھے یاد آتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، وہ ٹروجن ہارس، ٹرائے اور اسپارٹا کی جب جنگ ہوئی ہے تو جب ایک بڑا جرنیل مارا گیا ہے گریک، تو ایک دوسرے شخص نے کہا گریک نے، سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف ٹریچری. بہادری کا تو آج خاتمہ ہو گیا، فلانا سردار ہمارا سب سے بڑا مارا گیا، لیکن ہماری جو سازشی صلاحیت ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی. وہ بنایا گھوڑا انہوں نے تصویر بھی ملی نہ سکتی. تو یہودی ٹریچری جو ہے وہ برسر کار ہے. یہ ہے عقل، یہاں سے بات سمجھے. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی یمن کا، اسلام کا لبادہ اور اندر آ گیا. اب دیکھا چاروں طرف کیا حالات ہیں. ایک تو سطح ہے، سطح زیر سطح کے کیا پوچھے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے. ایک حالات ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں، نشیز ہے، تھوڑے نیچے کیا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک تو قبائلی اصلیت ابھی مسلمانوں میں ختم نہیں ہوئی ہے. قریش، بنو امیہ، بنو ہاشم، چشمہ پرانی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور یہ دیکھیے اتفاق کہ پہلے دونوں خلیفہ نہ قرشی تھے، نہ بنو امیہ میں سے، قرشی تو تھے، نہ بنو امیہ میں سے، نہ بنو ہاشم میں سے. ابو بکر بنو تیم میں سے، عمر بنو علی میں سے. اب حضرت عثمان تھے، یہ بنو امیہ میں سے تھے. اب اسے موقع ملا بنو ہاشم کی عصبیت کو جگہ دے گا. یہ کون آ گیا بنو امیہ کا آدمی؟ یہ کیسے ہو گیا بنو ہاشم؟ خلافت کا حقدار اول روز سے علی. یہ سب، یہ ابو بکر بھی غاصب، عمر بھی غاصب، عثمان بھی غاصب. اس انتہا تک گیا وہ کہ علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہی. ایک تو توحید میں خدائی ضرورت آئی، اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک اصلیت. اور تیسری طرف ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح انہوں نے پروپیگنڈا کی مہم چلائی، جو حضرت عثمان اور ان کے جو عاملین تھے ان کے خلاف کردار کشی کی مہم. اور دیکھیے جو انتہائی ذہانت، جینیس تو ہے یہ، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں. کتنے بڑے بڑے سائنسدان انہوں نے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے فلسفی انہوں نے پیدا کیے ہیں. ذہین قوم تو ہے، اللہ نے بھی کچھ دیکھ کر آخر انہیں چنا تھا. کبھی فضلناہم علی العالمین. تو وہ جو ان کا جینیس ہے، ایول جینیس، وہ بروئے کار رہا کہ مدینے کے اندر تو یہاں کہانیاں بیان کرو، یہ معاویہ کیا کر رہا ہے وہاں پر، اس نے کیا کیا ہے، اس نے دولت لوٹی ہے، اس نے یہ کیا ہے، اور وہ مصر کا گورنر کیا کر رہا ہے، عمر بن العاص فلاں کا کیا کر رہا ہے، عمرو بن سعد، ان سب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور وہاں ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، اور حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا. یہ تو اقربا پروری ہو رہی ہے. یہ جو ہے بیت المال کو ذاتی خزانہ بنا لیا گیا ہے، رشتے داروں کو بڑے بڑے حاکم بنا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کا توڑ کیسے؟ نہ مینز آف کمیونیکیشن ہے. اطلاع بھی شام سے مدینے تک آئے تو 2 ہفتے لگ جائیں، شاید میسر سے آئے تو اتنا وقت لگ جائے، اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں یہاں پر. لہذا یہ طوفان اور یہاں وہ فتنۃ الکبریٰ قائم ہوا، جسے کہ ایک بڑی کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ تاریخ انسان. لوگ کھڑے ہو گئے حضرت عثمان سے کہ تم استعفیٰ دو، چھوڑو خلافت. حضرت عثمان نے کہا کیسے، کیا وجہ، یہ کیا تم نے، یہ کیا تم نے، یہ کیا. سب کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے تم نے کیا، تم جھوٹ بول رہے. حضرت علی مسجد میں آ گئے، کیونکہ حضرت عثمان کو انہوں نے قید کر دیا تھا گھر کے اندر. حضرت علی مسجد میں، حضرت عثمان نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر. انہوں نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا حضرت عثمان کی طرف سے، جھوٹ کر رہے، غلط کہہ رہے. لیکن وہ کوئی ماننے والے تو نہیں تھے، جسے فتنہ ہی برپا کرنا. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عثمان اڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی اہم بات ہے
کہ جب تک یہ مجھے قتل نہ کر دے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کے خلاف جنگ کروں، اسی کے کلمہ گو ہے، میں کیا کروں؟ ان کا سارا میرے خلاف ہے نا، اسلام کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات کہی نہیں، تو میں کیسے ان کے خلاف کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اور ایسا جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی پورے نہیں کروں گے، نہ کلاؤ۔ حضرت معاویہ شام سے پے بپے خطوط بھیج رہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم آکر کا کلا خبا کر دیں، چند ہزار یہ بنوائی ہے۔ عمرو بن العاص مصر سے کہہ رہے ہیں، خود مدینے میں بیٹھے حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں، حضرت زبیر کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے آپ اجازت دیجیے ہم انتخاب کریں۔ اب یہ ایک بڑا سا سوال ہے کوشچن سائز آف انٹرپریٹیشن، لیکن یہ کہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہی میرا کتاب کا مضمون شہید مظلوم اس کا مطابق ہے۔ بہرحال حضرت عثمان شہید کر رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ دروازے پر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہرے دار کے طور پر کھڑے تھے، حضرت علی نے دروازے پر اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا تاکہ پہلے انہیں کو قتل کرے تو اندر جائے۔ وہ پچھواڑے سے آئے ہیں دوسرے مکان کے اوپر سے چھت موجود، اور انہوں نے اور یہ وہ فتنہ ہے جو یہ سمجھیے یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا اور حضرت حسین کی شخصیت اور یزید کی شخصیت جو ہے اس کے پس منظر ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی، یہی خوارج پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بنو تمیم کے قبائل جو حضرت معاویہ کے خلاف تو حضرت علی کی جنگ میں تھے، فوج میں تھے، بعد میں وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، ناراض ہوئے، اور انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا، چوتھے خلیفہ یہی لوگ تھے۔ لیکن بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، مسالمت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بھی تھا میرا یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت متحمل مزاج، بہت متحمل مزاج۔ اس کے بعد 20 سال گزرے ہیں، نوٹ کیجیے، امیر معاویہ کی خلافت کہیں، حکومت کہیں، عمارت ہے، ہم خلافت راستہ میں اس دور کو نہیں سمجھتے۔ خلافت راستہ یا حضرت علی پر ختم یا حضرت حسن پر ختم۔ 30 برس جو حدیث میں آئے وہ بنتے ہی تب ہے جبکہ حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کیے جائیں۔ امیر معاویہ کا دور جو ہے وہ خلافت راستہ میں، لیکن حکومت راستہ میں شامل ہے، امن ہی امن، سکون ہی سکون، چین ہی چین، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی خونریزی نہیں۔ 20 برس، باقی ہمارے جو خلفاء اربعہ کے ملا کر 30 برس بنتے ہیں، 4 سے بلکہ 5 سے، اور اس میں جو ہے وہ دوبارہ وہ جو قافلہ رک گیا تھا کہ فتوحات کا دائرہ، کیونکہ انٹرنل اسٹرائک حضرت علی کا پورا دور تو باہمی خانہ جنگی کے اندر ہو گیا، ناٹ اے سنگل انچ آف لینڈ واز ایڈڈ ٹو دی اسلامک ٹیریٹریز۔ تو باہمی جنگ ہو رہی، 1 لاکھ آدمی تو مر گئے ایک دوسرے کی تلواروں سے، عشرہ مبشرہ شہید ہو گئے 2، طلحہ اور زبیر۔ پھر حضرت علی کی شہادت کا معاملہ ختم ہوا، اس لیے پھر جو ہے شروع جو ہوا دوبارہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا وہ حضرت معاویہ کے دور میں۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ وگر نہیں تھا، کیونکہ دور صحابہ میں تھی، اس نے یہ زخم بہت کاری تھا جس نے جو دلوں کو جو ہے مردہ کیا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ فسادات کی شکل کے اندر پیدا ہوئی ہیں، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ وہ ذوق جو تھی کہا وہ دور فاروقی اور دور عثمانی کا بھی ابتدائی دور جو ہے، حضرت عثمان کے 12 سال ہے خلافت میں، جن میں سے کم از کم 8 برس تو بالکل اسی شان کے جیسے کہ حضرت عمر کی، آخری سالوں میں کتنا ہوا اختلافات میں۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا، ایک صحابہ میں سے ایک بزرگ شخصیت تھے مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی ہی میں اپنے جانشین کا فیصلہ کر دیں،
ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے. اس لیے کہ حضور کے کبار صحابہ کے سب دنیا سے رخصت ہو چکے. اب تو یا تو وہ جو صغار تھے اس سے چھوٹے تھے بچے تھے وہ ہے، یا جو بعد میں ایمان لائے وہ ہے. تو خانہ جنگی ہماری جو 1 لاکھ جانے پہلے دے چکی ہے. اب بھی اگر کسی مضبوط قبیلے کی پشت پناہی نہ ہوئی حکومت کو تو خانہ جنگی رہے گی. امیر معاویہ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی. انہوں نے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت لی، سب سے بیعت کر لی سوائے 5 افراد کے. 5 سے بہت اہم. حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین. حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا. امیر معاویہ نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے سختی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں، ابھی تو ولی عہدی کی بیعت ہے. جب وہ اصل وقت آئے گا وہ ذمہ داری سنبھالنے کا عمارت کی تو پھر دیکھا جائے گا. اب 10 برس گزر گئے کہ یہ ولی عہدی کی بیعت جو ہے ہوئی بھی ہے مسلمانوں کی پوری سلطنت سوائے ان 5 افراد. ان میں سے بھی ایک جو ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے تو 4 رہ گئے. جب باقاعدہ ولی عہدی نے شکل اختیار کی عبارت کی تو 4 افراد تھے. انہوں نے انکار کر دیا بیعت سے. لیکن بعد میں اب جب یزید کی حکومت کی طرف سے طاقت کے استعمال کا جو مظاہرہ ہوا کیا کر لیا جائے گا کہ یہ تقسیم ہو گیا 2 جمع 2 میں، 2 ایک طرف 2 ایک طرف. ان 4 میں سے جو کبار تھے، اکبر تھے، بڑے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان دونوں کی رائے یہ ہوئی کہ اگر یہ کام غلط ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع کر دیا جائے، لہٰذا انہوں نے بیٹھ کر لی. مصلحت امت انہوں نے پیش نظر رکھی، جیسے مصلحت امت امیر معاویہ نے پیش نظر رکھی تھی. مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ مانتے. 2 تھے یہ نوجوان تھے، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر. نہیں، nothing but we have to resist. ان میں سے اختلاف اب کیا ہو گیا؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہی حجاز میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ گڑھ ہے. ادھر سے کوفے کے خطوط پر خطوط آ رہے تھے حضرت حسین کو. وہی بنو تمیم کے وہ جو جنگجو قسم کے، سرکش قسم کے قبائل وہاں آباد تھے، جو اسلام کے اندر اس طرح کی جو ہے امن اور چین انہیں کھلتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتے جانا چاہیے. انہوں نے وہاں کوفہ کا گڑھ تھا، انہوں نے شہید کیا حضرت عثمان کو. اور وہی جو ہے اب حضرت حسین کے پاس خطوط پر خطوط بھیجے، آئیے آپ. اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا اپنے چچاداد بھائی کو. ان کے ہاتھ میں 12,000 افراد نے بیعت خلافت کر لی. ادھر سے خط آ گیا، اب آپ چل پڑے. عبداللہ ابن زبیر کی رائے نہیں مانی آپ نے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر روک چلے آخری وقت. عباس تو حضرت حسین کے نانا کے درجے میں ہے، کیا حضور کے چچاداد بھائی نہیں ہے؟ چچاداد بھائی ہیں حضرت حضور کے. روکتے ہیں. حضرت حسین کے اور بھی بہت قریبی رشتے دار محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے، جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، اس لیے وہ سادات کے شمار نہیں ہوتے. لیکن آپ جو اپنے ہاں دیکھیں علوی، فلاں علوی، مولانا سعید الرحمان علوی، یہ علوی کون ہے؟ یہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت علی کے ساتھ نسبت ہے ان کی. لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کے وطن سے نہیں، لہذا سادات میں نہیں. علوی لوگوں نے وہ روکتے رہے، خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں، حسین بن جاؤ، ان کوفیوں پر اس بات نہ کرو. بس یہ کہ اس کے بعد میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقدر معاملہ تھا. اب تفاصیل کو آپ نے جب کتاب میں پڑھیں گے بعد میں کیا کیا واقعات پیش آئے.
راستے ہی میں سے اطلاع آ گئی کہ وہاں تو عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا، اس نے جو پھر تشدد کیا تو سارے کوفی پھر گئے، سب نے بیعت توڑ دی، سب نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لی، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ لا اللہ، حضرت حسین واپس آنے کا سوچا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے کہ اب تو جب تک ہم اپنے باپ کے خون کر کے ساتھ نہیں لینے نہیں واپسی میں کیسا ہوگا؟ وہ ایک عرب شخصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر جو لہذا اپنی مروت میں حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لمبی بات ہے، آگے جا کر جو ایک واقعہ بہت ہی کنٹروورشیل ہے وہ یہ ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کی فوجیں آ گئی تھیں تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ 3 آپشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تو مجھے واپس جانے جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے سرحدوں پر بھیجنے میں ترکوں کے ساتھ، ترکوں سے جہاد ہو رہا تھا اور آسان جس کو حدیث میں کہا گیا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے جلا دوں، یا مجھے سیدھا دمشق جانے دو، دمشق دار خلافت تھا اس کا یزید، تو آقا وہ یزید یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، یہاں بیٹھ کرو یہ حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے لا کے فوجیوں کے سامنے ان خطوں کے تھیلے رکھ دیے اور ایک ایک کا نام فلاں ابن فلاں، کیا یہ تمہارا خط نہیں ہے جو تم نے مجھے بلایا؟ اے فلاں، یہ سب کے سب کوفی تھے نا، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کون تھی؟ کوفی۔ وہ جو بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی وہ جب دکھائی ہے اب ان کی جان پر بن گئی کہ اب اگر انہیں جانے دیتے ہیں تو ہماری جو غداری تھی اس یزید سے اس کا پول کھل جائے گا، وہ یزید تو پھر ہماری جو شامل یزید بلائے گا کہ ہم نے بلایا تھا حسین، لہذا یہیں پر ختم کرو ان کو، اور اسی لیے خیموں میں آگ لگائی گئی تاکہ یہ جو ایویڈنس تھا یہ ختم ہو، ورنہ ظاہر بات ہے خواتین کی کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین وہ بیمار تھے، جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، ان کی کوئی وہ ان کو یہ کیا کہ اب یہ قتل کر دو یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو اب ہے خواتین یہ گویا کہ مال غنیمت میں سے رولیاں بنا لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں ایسا نہیں۔ بہرحال یہ ہے اصل پس منظر محمد کا تعلق تھا۔ حادثہ بہت ہی سمجھے تکلیف سے تاریخ انسانی ابھی تک وہ بلیڈ کر رہا ہے، وہ جو یہودی سازش جو ہے وہ ابھی تک بلیڈ کروا رہی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ فرقے 2 بن گئے تھے اس وقت، شیعان علی شیعان عثمان۔ شیعان علی میں یہ سب لوگ تھے اور ان میں وہ خوارج جو بعد میں بن گئے وہ بھی تھے، جنہوں نے قتل کیا حضرت علی کو وہ بھی تھے، اور شیعان عثمان وہ تھے جو حضرت علی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس کا موقف جو ہے وہ برحق تھا۔ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے تقویت پہنچاؤ تو میں ان سے نپٹوں۔ میرے نزدیک دونوں انتہائی نیک، انتہائی مخلص، انتہائی ظاہر باتیں حضور کے بارے صحابہ میں سے ہیں، ہم ان میں سے کسی کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے۔ یہاں صورت حال ایسی بتا دی گئی تھی کہ گویا کہ انسان جو ہے حالات کے اندر مقید ہو کر رہ جائے، اس لیے کہ حضرت علی کے گرد گھیرا ہے انہیں کوفیوں کا، جو بیٹھ کرے گا ادھر سے ہوتے گزرے گا نا پہلی گردن مار دیں گے اس کی، پہنچنے دیں گے حضرت علی تک۔ صورت حال کتنی پیچیدہ ہے۔ باہر کس پاس اب آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ واقعہ کربلا اور شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخصیت یزید، یہ ون آف دی موسٹ کنٹروورشل ایشوز آف مسلم ہسٹری۔ ان کے بارے میں 3 جو ہے نقطۂ نظر موجود ہیں، اور تینوں بھی ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ڈسٹنکٹ ہو ایک دوسرے سے، 1 2 3 نہیں، ملے جلے شیڈز، اوپر والے کا شیڈ وہ تو ہوتا ہے، کچھ دوسرا شیڈ شروع ہو گیا، وہ مکس کر چلا آ رہا ہے، پھر دوسرا شیڈ آ گیا،
پھر دوسرے شیڈ کے ساتھ تیسرا شیڈ کچھ ملا ہوا ہے، پھر تیسرا ننگا شیڈ آ گیا. تو یہ اس طریقے سے یوں 3x3 9 شیڈ آپ کو مل جائیں گے. مسلمانوں نے اس ان واقعات کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہے. میں 3 مین میں تفصیل کر کے اب آپ کو بتا رہا ہوں. اہل تشیع سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کو میں کہوں گا امامی نہیں. اب ان کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے وہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کا اوتار مان لیا اور آج بھی موجود ہیں. علوی اور نصیری یہ شام میں اور لبنان میں جو ہیں، اسی جو ہیں یہ وہ خود کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں اس کا اتفاق ہے کہ خلیفہ اول روز سے حضرت علی تھے، اور یہ کہ حضرت علی جو ہے وسیع سے حضور کے، حضور نے وصیت کی تھی کہ تو میرے بعد خلافت خلیفہ بنانا ہے. بہرحال یہ ایک نقطۂ نظر ہے تاریخ کا، اور یہ کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کٹوا کر اور اسلام کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ جو انتہائی نقطۂ نظر ہے اس میں کچھ اہل سنت کے بھی، عوام ہی نہیں خواص بھی شامل ہے. یہ نقطۂ نظر جس طریقے سے پھیلایا گیا ہے، اب آپ اندازہ کیجیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف اس کے زمانے میں یعنی ماسٹر پلان تھا یہ اس پروپیگنڈے کا. آج کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ ہر سال یہ محرم میں جو دہرایا جا رہا ہے معاملہ، اس میں خاص نقطۂ نظر جو ہے وہ ذہنوں میں اتارا جا رہا پختہ ہو چکا. مسلمان علماء میں سے بھی اکثر تاریخ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، تاریخ کے حوالے سے جو باتیں مشہور کر دی گئی وہی ان کی زبان میں کر دیا. تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے. چنانچہ وہ لوگ اشعار مشہور ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار داد 10 یزید، حقا کے بلا الہ الہ است حسین. یا یہ کہ ہمارے ہاں سنی شاعر عبداللہ کا کیجیے، مولانا محمد علی جوہر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کوئی ان سے پوچھے اسلام مرا کب تھا، کون سی تاریخ ہے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ؟ اسلام مرا نہیں تھا، اسلام نے کبھی یہ تاریخ. میں پہلے کہتا رہا ہوں 6 منزل عمارت کی 5 منزل گر گئی تھی. اوپر ریاست کا نظام جو تھا، خلافت کا شورائی کہ مسلمانوں میں سے انتخاب کے ذریعے سے جو بہترین ہو، متقی ہو، عالم ہو، کو چنا جائے. نہ یہ کہ جس کے پیچھے قوت ہو، جس کی لاٹھی ہو اس کی بہتری. یہ کمی آ رہی تھی. وہ کمی تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی برقرار رہی. 1000 برس تاریخ ہوئی چلیے، جس کی لاٹھی اس کی بہت. بنو امیہ کی لاٹھی تھی، انہوں نے سنبھالا، اس کے بعد بنو عباس کی لاٹھی آئی اس کے بعد. تو ظاہر بات ہے کہ وہ خلافت راستہ کا نظام دوبارہ دنیا میں آج تک تو آیا نہیں. 2-2.5 عرصے کے لیے وہ بھی بنو امیہ کے دور میں عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے آیا، باقی تو نہیں، بادشاہ آئی. لیکن یہ انتہا پسندی جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی عوام تو اصل میں یزید کا نام پلید کے بغیر لینا چاہتے، اس کی شخصیت کے بارے میں. اس تصور نے یہ دیا کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، اور اس موسیقی کا رسیہ تھا، اور یہ تھا، اور کتوں سے کھیلتا تھا، فلاں کرتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. اور یہ کہ وہ جو ہے اصل ذمہ دار ہے قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے. دوسرا نقطۂ نظر اس کے بالکل برعکس ہے. بہت کم بڑے محققین میں سے کوئی تاریخ کے جو ہیں وہ لوگ یا جو اس معاملے کے اندر کوئی بہت جو ہے گہرائی میں جاتے، ان کا ایک نقطۂ نظر ہے. میں اس سے متفق نہیں ہوئی، میری اتفاق نہ سمجھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں عوام میں نہیں ہے، یہ عوام میں اہل سنت میں یہ نقطۂ نظر موجود نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا ایک ایکسٹریم جو ہے فلینک، الٹرا رائٹسٹ جیسے آپ کہتے ہیں، الٹرا لیفٹسٹ، ان میں ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں ایک پاور اسٹرگل تھی. تو معاملہ جو ہے یہ در حقیقت جو ہے جس طرح دنیا کے اندر اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں، حضرت حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو ہاشم کا حق ہے. وہی جو کہ آپ کے عبداللہ ابن سبا نے جو بات پھیلائی تھی، بنو ہاشم تو ہمارا.
ہمیں ملنا چاہیے. یہ بنو بھیا کہاں سے آ جائے. یہ ایک نقطہ نظر ہے ناصبین کا. ایک ہمارے دور میں ایک شخص نے اس پر بہت سی زوردار کتابیں لکھی, محمود احمد عباسی. وہ گویا کہ اس دور کے ناصبین کے سرداروں میں سے. ان کی کتاب جو چھپی ہے یہ کوئی 60s کی بات ہے غالباً یا 50s کی, خلافت معاویہ و یزید. اس نے یہ کیا کہ تاریخ ہی کے اوراق میں سے ایسے پکچر نکال دی جو اہل تشیع کے دی ہوئی پکچر سے بالکل برعکس. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ نے تمام نقطہ ہائے نظر کو جمع کیا ہے. گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا, یہ بھی کہا گیا, فلاں کا یہ تھا, فلاں کا یہ تھا, فلاں کا یہ موقع تھا, فلاں کا یہ موقع تھا. اب حدیث میں تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام روایتوں کی چھان پھٹک کی گئی, چھان بین کی گئی. تاریخ کی روایتوں میں چھان پھٹک ہوئی نہیں, انہوں نے جمع کر دیا سارا گند جو بھی تھا. لہٰذا اب تاریخ کی کتابوں سے آپ نقشہ لائیں گے تو ایک انتہا کا بھی نکلتا ہے, دوسری انتہا کا بھی نکلتا ہے. تو میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تھی تو میں نے یہ مانا تھا, میں نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا, لیکن یہ میں نے مانا تھا کہ یہ اس نے کام کیا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ مواد نکال کر گویا کہ دوسرے انتہا جو ہے اس کی بجائے اب انسان کے لیے ممکن ہے کہ درمیانی پوزیشن میں آتا ہے. ایک یہ انتہا, ایک یہ انتہا, یہ ہے درمیان. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم کیا ہے. اہل سنت کے اکثر علماء قائم. چنانچہ میں واقعی بتا دیتا ہوں, مولانا اصلاحی صاحب اس زمانے میں وہ نصاب میں نکال رہا تھا, سرپرستی مولانا اصلاحی صاحب کی تھی. میں نے انہیں بھی پڑھوائی وہ کتابیں, انہوں نے نہیں پڑھی تھی. اور انہوں نے پھر باقاعدہ ایک وحافی نامہ لکھا کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا, میں قرآن اور حدیث اس پر بلکہ زیادہ زور تو قرآن پر ہے, حدیث میں بھی کمی تھا. تو میں کیونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں تھا, لہذا تاریخ کے بارے میں جو باتیں عام لوگوں کی زبانوں پر آ گئی تھی, قلم سے آ گئی تھی, مجھ اہل قلم کے ہاتھوں بھی وہی میری زبان پر بھی آ گئی اور میری زبان سے نکلتی رہی یا میرے قلم سے. اب میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا ہوں جو حضرت عثمان پر تنقید کے ضمن میں یا امیر معاویہ پر یا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی میری قلم سے یا زبان سے ایسی باتیں نکلی میں ان سے متعین تھا. یہ چھاپا میں نے باقاعدہ یہ اقرار نامہ ان کا نصاب ہے. بہرحال ناصبیوں کا قول یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اصل میں حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ دار یزید نہیں ہے بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کہیں یا اصل میں وہ کوفی تھے جنہوں نے کہ وہ خطوط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا. اور اب وہ مرتد ہو گئے تھے, گویا کہ اپنی توبہ اپنی بیٹھ گئے توڑ کر. ممین کو سفید دماغن کو سوال نفسی بیٹھ کا معاملہ کیا. اور اب ان کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت حسین پہنچ گئے یزید تک تو وہی معاملہ ہو جائے گا جیسے حضرت حسن کا ہوا تھا امیر معاویہ کے ساتھ, صلح ہو جائے گی. حضرت حسن نے صلح کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ میں دستبرداری کی. چنانچہ یہ الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر, اذا یدی بیدی, میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا, اب اس کے والد کیا ہے بیٹھ کر دوں گا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لوں گا, جو بھی ہوگا یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ناصبیوں کے نزدیک یزید نہ زانی تھا نہ شرابی تھا نہ اس کا نصیحت تھا, موسیقی کا مگر ٹھیک ٹھاک ہے, مسلمان تھا. ہاں ٹھیک ہے, اس درجے کا جو خلفائے راشدین پہلے تھے وہ ان کے درجے کا تو بہت مل سکتا تھا انسان. یہی ہے جس کے بارے میں سب سے پہلا لشکر جو حملہ آور ہوگا مدینۃ القیصر پر, حضور نے فرمایا وہ ان کی مغفرت ہو گئی. اور پہلا لشکر گیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یزید کی سرکردگی. ناصبی اس کو لے کر آتے. تو یہ دو انتہائی نقطہ نظر ہے. اہل تشیع میں بھی پھر انتہا, وہ الوہیت والا معاملہ جو ہے وہ اہل تشیع کا جو وہاں سے نصیریوں وغیرہ کا ہے وہ نہیں تو کم سے کم ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. غالب جیسا شخص کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. بوتراب حضرت علی کی کنیت ہے, حضور کی عطا کرنا,
کہ میں ان کی بندگی کر رہا ہوں، ان کی عبادت کر رہا ہوں، اصل میں ان کی نہیں اللہ کی کر رہا ہوں. اور ہرچند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. تو یہ میں نے آپ کو دو انتہائی نقطے بتائے ہیں. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں نے محمود احمد عباسی کی کتاب سے، کیونکہ میں نے تو ساری تفاسیر میں جا کر تفسیر طبری کو پڑھنا اور تفسیر فلان کو تو پڑھنا، یہ تو ساری عمر اسی کام میں آدمی لگے، اسی کا ریسرچ اسکالر بن کر رہ جائے تو آپ کر سکتے. لیکن میں نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ایک دوسرا بالکل انتہائی مقدر، تو اب یہ کہ درمیان میں کھڑے رہنے کا انسان کو موقع ملتا ہے. وہ جو ہے اکثر جو اہل علم ہے اہل سنت، لیکن اس میں بھی جس وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے مجھ پر. وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی موت واقع نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسلام کے سیاسی نظام کی سطح گر رہی تھی. اب موروثی حکومت کا گویا کہ آغاز ہو رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے یہ میدان میں آئے، خلافت کے مدعی ہو کر نہیں آئے. ناصبیوں کے بات کی خلافت، وہ خلافت کے مدعی تھے. البتہ یہ جو اب سنت کیسر و کسرا شروع ہو رہی تھی، اچھا حضرت امیر معاویہ کی نیت کتنی بھی پاک اور صاف ہو، انہوں نے تو امت کی بھلائی کے لیے کہ خانہ جنگیاں نہ دوبارہ شروع ہو جائیں. یہ 4 سال کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ آدمی ہمارا مارا گیا مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے، تو آگے پھر دوبارہ ہو جائے گا. اب وہ تو دور ختم ہوا تھا. اب جو صحابہ کباب سے گئے، اب تو یا تو صغار میں سے چند رہ گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ تو اب وہ لوگ جو نو مسلم، تو یہاں سے وہ طاقت کا معاملہ چلے گا. لہذا اگر کسی مضبوط قبیلے کی پشت پر طاقت نہ ہو تو نظام قائم نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک رائے تھی ابھی معاویہ کی، اور کیونکہ وہ صحابی ہیں ان کی نیت پر تو حملہ کرنا جو ہے میرے نزدیک اسلام کے منافی. نیت سے حملہ نہیں کر سکتے آپ، ان کی بات سے اختلاف کر سکتے. حضرت عمر کی بھی کسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے، نیت سے حملہ نہیں کر سکتے. صحابہ کلہم عدو. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نکلے تھے اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے، وہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ کو روکنے کے لیے، کہ اسلام کا وہ نظام جو ہے شورائی خلافتی نظام وہ اب ملوک کی تبدیل نہ ہو جائے. اور یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نیت تھی. تو میں نے جو آپ نے کہا تھا 2 + 2 نیت ان کی بھی پاک، ان کی بھی پاک. چاروں صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، عبداللہ ابن زبیر بھی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیت سے کسی کی حملہ نہ کی، نہ ناصبیوں کی طرح جو حضرت علی تک بھی پہنچ جاتے، نہ اہل تشیع کی طرح کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ جو بک گئے تھے، یہ خرید لیا تھا. اور حضرت امیر معاویہ نے جو بیعت ولی عہد دی تھی وہ بھی لوگوں کو خرید کر دی تھی، یہ مسئلہ. حضرت حسین نکلے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ موقع مل رہا ہے اس راستے کو روکنے کا، سد باب کا. جب معلوم ہوا کہ نہیں وہ تو شراب ثابت ہوا، وہ کوفی تو الکوفی لا یوفی، کوفی تو پورا بات کرتا ہے نہیں کبھی، یہ تو محاورہ ہے آدمی. لہذا آپ نے واپس آنا چاہا، یا یہ کہ آپ نے یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں پھر بہت کنٹروورشیل ہے، اس کی کیا توجہ ہے. یہاں تک حضرت حسین کہہ رہے اس روایت کے مطابق، اب پھر میں کہوں گا تاریخی روایات، اس کی تنقید، اس کی تحقیق، اس میں میں پھر کس کو بالا کر کس کو کم کر کہنا وہ موجود نہیں، لیکن ہے سب مانتے ہیں کہ مجھے وہاں جانے تو سیدھا یزید تک خود میں وہاں جا کر آگاہ یزید ہوئے یزید اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. تو یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے بس ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے کہ یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے قتل کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ اہل کوفہ پر ہے. یہ ہے در حقیقت تاریخ کا معاملہ. اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر وہ برحق تھے، حسین ابن علی برحق تھے، ان کی نیتوں میں کوئی فتور نہیں تھا، نہ ابن عباس کی نیت میں نہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ صورتحال واقعہ جو ہوا وہ انتہائی اندوہناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چیز جو ہے آج تک
لیکن اس کا ایک اثر جو اہل تشیع کے اندر ہے، یہ جو واقعہ کربلا کے جو ہر سال ایک ہوتا ہے معاملہ، اس کا ایک جہاں اور چیزیں خراب ہے اس کی اس میں ایک چیز اچھی بھی، شیعوں میں قربانی کا جذبہ سنیوں سے بہت زیادہ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے۔ پوری دنیا میں ایک ہی قوم نکلی جنہوں نے بادشاہت کا تختہ الٹا، ہزاروں جانے دی، بٹوین 20 and 30,000 بادشاہ کو بغیر دیا۔ تمام عالم عرب میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، حسین مبارک کے 30 برس ہو گئے بیٹھا، ایک خاندان چلا رہا ہے، آل سعود کا چلا رہا ہے۔ اسرائیل کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے ناصر کروا دی ہے، تو وہ بھی حزب اللہ شیعوں کی۔ تو جو بات حق ہے اس کو ماننا چاہیے، یہ میں جذبہ ہے۔ ضیاء الحق نے آرڈیننس نافذ کیا تھا، انہوں نے کہا ہم زکات دے دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، ہم دیتے ہیں جہاں دیتے ہیں، ان کی زکات جاتی ہے تمام جو مراکز ہیں علمیہ جو ایران کے اور عراق کے، نجف کے ہوں یا قم کے ہوں، تو ہم وہاں جائیں گے دیں گے۔ اور حالانکہ ماشاء اللہ ابھی جوان تھا، نوجوان تھا، بلکہ 3 ہی برس ہوئے تھے، 1980 کا واقعہ ہے، 77 میں آیا ضیاء الحق، لیکن جب اس نے وہ نافذ کیا ہے اور یہ کھڑے ہو گئے نہیں دیں گے، 50,000 آدمیوں نے جا کے گھیراؤ کر لیا سیکریٹریٹ کا اسلام آباد میں، دھرنا بات کر رہے مارو ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں یقین نہ دلایا جائے کہ ہمیں زکات سے استثنا کیا جائے۔ اور ناک لگا نکیلے دلوا دیتے ہیں ماشاء اللہ، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر 12۔ تو یہ جو 2 انتہائی معاملات ہیں اس میں میں نے جو نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سلسلے میں اور واقعات بھی ہیں لیکن میں تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب آخری بات کہہ رہا ہوں۔ یہود کی وہ سازش، ایک طرف تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ شیعہ سنی جہاں بھی ہوتا ہے معاملہ، یہ وہی عبداللہ ابن سبا کا معاملہ جو ہے، بلیڈنگ آف دی امہ۔ دوسری طرف اب وہ یہود کی سازش جو ہے زائرنزم کی شکل میں آئی ہے، اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے صفحہ اول۔ اور اس وقت اب فرق جو پڑ چکا ہے وہ کیا ہے، پورا عالم عیسائیت اس کا علیہ کار ہے، پوری طرح۔ اور یہ معاملہ جو ہے اس کے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کا ابھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الملحمۃ العظمیٰ کے بعد، آرمگیڈون کے بعد جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں اس یہودی سازش میں، بہرحال یہ ہے اس کا پس منظر۔ میں نے جو ان کتابوں کا ذکر کیا ہے اس کا دوبارہ آپ سے ذکر کر دوں، جن میں سے ایک ہے سامعہ کربلا، ایک شہید مظلوم، ایک وسیل عیسیٰ، ان کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ اہل سنت میں بھی جو انتہائی چیزیں موجود ہیں ان کا جو اصل اہل سنت کا عقیدہ ہے عوام کو تک نہیں، ایک طرف وہ اہل تشیع کی انتہا اور ایک طرف ناصبیت کی انتہا، ان دونوں میں درمیانی موقف اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرنے کی توفیق دی ہے بہت سے علماء ملک کے ہیں، لیکن یہ کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بات واضح ہوئی ہو کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ وہ دعوی خلافت لے کر نہیں آئے تھے، وہ جو ہے در حقیقت اس کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے، اس میں یہ کہ حالات کی تبدیلی سے انہوں نے بہرحال مروت اپنی شرافت میں وہ جو کوفیوں کی بات کو صحیح سمجھا، تو گویا کہ ایک موقع تھا تو اس کو روکا جائے، ریلیز کیا جائے، لیکن وہ جو ہے کوفی لایوفی اس پر پورے اترے اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے پیش آ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔